الحمد لله الحمد لله الذي أوحى لنبيه شعيا عليه السلام إني باعث نبيا أميا نفته به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا وأهدي به من بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمولة وأسمي به بعد النكرة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب وأهواء المتشتتة وأقوام مختلفة والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم دروشی پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله حمد و صلاة کے بعد جامعہ انوار الفرید کا سالانہ جلسہ تقسیم اسناد برادر محترم محترم مقام عزت مآب استاذ الحفاظ والقراء مولانا بالفضل اولانا قاری محمد سرور خادم الفریدی آپ کا سالانہ ختم شریف عرس پاک کی تقریب ہے۔
اللہ رب العزت برادر محترم قاری صاحب کے صاحبزادگان کو عزیز بیٹے حضرت مولانا محمد زین العابدین فریدی، صاحبزادہ محمد منظور الفرید فریدی سلمہم اللہ، آپ کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور قاری صاحب کے مشن کے احیاء میں جو فروغ میں محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ جل جلالہ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا بالفضل اولانا محمد صادق سیالوی دامت برکاتہم العالیہ بڑے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کچھ ارشادات عطا فرما رہے تھے۔ آپ ہی کے خوشہ چینی کرتے ہوئے جو آپ نے شعر پڑھا، شعر تو مجھے یاد نہیں رہا، وہ مجھے مفہوم اس کا یاد رہ گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بڑے بڑے لوگ عطا فرمائے ہیں، اور ان بڑے بڑے لوگوں کو رب ذوالجلال نے جب بیان فرمایا تو فرمایا کہ اسے میرا ولی کہا جاتا ہے۔ تو آج کا عنوان ولی اللہ کے حوالہ سے کہ اللہ کا ولی کیا ہے۔ ولی اللہ یہ الولا یا الولا، واو کے نیچے زیر یا واو کے اوپر زبر سے بنا ہے۔ ولا کے معنی ہے نصرت، مدد، اور ولا کے معنی ہے انتظام کے۔ تو جب ولا سے ہو جس کے معنی مدد کے، نصرت کے ہیں، تو اللہ کا یہ برگزیدہ بندہ جسے ولی کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا کے ساتھ مخلوق خدا کی مدد کرتا ہے، عقائد کی حفاظت کرنے میں، اعمال کی حفاظت کرنے میں، اخلاقیات کی حفاظت کرنے میں، عقود عقوبات کے حوالہ سے یہ بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ولا سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتظام، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ دنیا کا انتظام کرتا ہے، دلوں کا انتظام کرتا ہے، روحوں کا انتظام کرتا ہے، وجدان کا انتظام کرتا ہے، تعقل کا ادراک کا انتظام کرتا ہے، شعور کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے ولی بنایا، اس کے لیے شیخ راغب اصفہانی المفردات میں واو کی تختی میں لکھتے ہیں کہ ولی کہا جاتا ہے دو شخص یکے بعد دیگرے کچھ اس طرح سے آئیں کہ ان کے درمیان میں اور کوئی نہ ہو، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ دو افراد، دو اشخاص جب یکے بعد دیگرے آئیں تو ان کے درمیان میں اور کوئی نہ ہو، یہ ہے ولی کا معنی۔ تو پھر ولی کو ولی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بندہ خدا، اس عبد خدا، اس اللہ کے بندے اور رب کی ذات کے درمیان میں اور کوئی نہیں ہوتا، بس اللہ جل جلالہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے حکموں کے مطابق یہ رب لم یزل کے حکم کے مطابق زندگی کو بسر کرتا چلا جاتا۔
یہ ولی ہے کہ درمیان میں کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے حکم الہی ہے، حکم الہی ہے، اور یہ اس کے ساتھ درمیان میں کچھ اور نہیں ہے، حرص نہیں ہے، ہوس نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، سربلندی کا احساس نہیں ہے، اور یہ رب ذوالجلال کے حکموں کے مطابق یہ زندگی بسر کرتا چلا جاتا ہے، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ولی، یہی نام اسم گرامی، نام نامی، لفظ ولی۔ اچھا بھئی آپ کے نذرانے آ گئے، ٹھیک ہے، شاید اب آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے، ذرا میری باتوں کو سنیں گے، تھوڑی ٹیکنیکل پوائنٹس بھی ہیں، پھر یہ آپ کے نذرانے شیخ آ گئے، مہربانی، میں ابھی جیب میں، اب آپ آرام سے بیٹھیں گے۔ لفظ ولی کہ درمیان میں اور کوئی نہیں، اللہ ہے اور اس کا بندہ ہے، اور یہ اس قدر کہ پھر ولی کے معنی میں پھر قربت کو اخذ کیا گیا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے۔ اور شیخ راغب اصفہان لکھتے ہیں کہ کبھی یہ قربت جگہ کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جو جگہ کے اعتبار سے یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہ جگہ کے اعتبار سے ولی ہیں۔ دیکھیں آپ اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، میں بھی اسی جگہ پر بیٹھا ہوں، میں آپ کا ولی ہوں، آپ میرے ولی ہیں، جگہ کے اعتبار سے یہ قربت ہوئی، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جگہ کے اعتبار سے ولی بنو کہ جہاں پر میرے بندے ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگ چکے ہیں، میں تمہارا جھکتا ہوا سر وہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جگہ کے اعتبار سے قربت ہے۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام 90 سال کی عمر ہو گئی، جب دیکھا کہ یہاں پر سیدہ مریم کے پاس چند بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اتنی قربت، اب یہ جگہ ایسی ہے کہ اس جگہ پر بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اور یہ قربت ایسی ہے کہ وہیں پر رب ذوالجلال سے جب دعا مانگی ہے تو رب ذوالجلال نے حضرت اسحاق عطا فرما دی۔ جگہ کے اعتبار سے قربت، کبھی نسب کے اعتبار سے قربت، نسب کے اعتبار سے قربت ایک ہے آج اور ایک ہے 100 سال پہلے بندہ، دونوں کا نسب ایک ہے، دونوں ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہاں بھی قربت پائی گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور خضر علیہ السلام ایک دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر ایک دیوار کو تعمیر فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ نہ انہوں نے کھانا کھلایا، نہ انہوں نے پانی پلایا، اذیت دی ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے اس گاؤں کی گری ہوئی دیوار کو بنانا شروع کر دیا۔ پوچھا حضور یہ کس لیے؟ قرآن فرماتا ہے کان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی اور وہ آشکارا ہو جاتا تو لوگ وہاں پر مال اس کا ہڑپ کر جاتے، لے جاتے، اس لیے اللہ کی 2 جلیل القدر شخصیتوں نے دیوار بنانا شروع کر دیا۔ اور یہاں پر مفسرین کرام لکھتے ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ ان کا کان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا،
تو وہاں پر ایک اللہ کا بندہ ان کا بابا تھا، ایک اللہ کا بندہ وہ ان کا بابا تھا. اس کی عبادت کا تعلق رب ذوالجلال کے ساتھ اتنا جڑا ہوا تھا کہ 7 پشتوں کے بعد بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ان کی وجہ سے ان کے بچوں کی خدمت کر رہے تھے. یہ قربت ہے. حالانکہ 7 پشتے پہلے گزر گئی. شیخ یہ جو بار بار ڈبل آواز آتی ہے ایسا ہو سکتا ہے میرے شیخ؟ ہاں لاؤ تھوڑی جی غور کریں. بس ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بس. ہاں جی یہ میرے دوست بھی نالے یہ جب بندے نے بنا کے رکھی دی اور کلی ٹھان کر دیں تاں کر دیں. یہاں جو قابل غور بات ہے اس مقام پر یہ یتیم بچے ہیں اور 7 پشتے پہلے جن کے بابا اللہ توبہ کرنے والے گزر چکے ہیں مگر اس نسب کی وجہ سے ان کے اندر قربت پائی گئی. وہ بزرگ ان کے ولی ہیں اور یہ بچے ان کے ولی ہیں. فاصلہ دور کا ہے مگر پھر بھی ولایت پائی جا رہی ہے یہاں پر. اور یہاں پر یہ نسب کے اعتبار سے کہ نسب بولتا ہے اور اسی طرح دین کے اعتبار سے بھی قربت پائی جاتی ہے. ایک شخص کمالیہ کے اندر ہے، دوسرا لاہور کے اندر ہے، یا ایک پاکستان کے اندر ہے، دوسرا ایریٹیریا، قبر، یوگنڈا، فلپائن، امریکہ، تیونس، سعودی عرب، مدینہ منورہ، مکہ شریف، ان علاقوں میں ہے. اب وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، یہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. دین نے ان کے اندر قربت کو پیدا کر دیا، اسلام نے ان کے اندر قربت کو پیدا کر دیا. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب یہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کے ولی ہیں. ایک ہزاروں میل فاصلے پر کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو پھر بھی یہ دونوں آپس میں ولی ہیں. جگہ کے اعتبار سے قربت، نسب کے اعتبار سے قربت، نسبت کے اعتبار سے قربت. اور نسبت کے اعتبار سے قربت ذرا غور کریں. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب جب تک تم ان میں جلوہ فگن ہو اللہ انہیں اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. جب تک کائنات کی آقا سرکار دو سرا جلوہ فگن تھے تو عذاب نازل نہ ہوتا. لوگوں نے عرض کیا حضور پہلے لوگ جرم کرتے تھے، آسمان سے بادل برستا انہیں برباد کر کے رکھ دیا جاتا، بجلی کڑکتی انسانوں کو بھسم کر کے رکھ دیا جاتا، آسمانوں سے پتھر اترتے اور انہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جاتا، زمین پھٹ جایا کرتی لوگوں کو اس کے اندر دفن کر دیا جاتا، سیلاب امنڈ آتے اور انہیں ان کے اندر برباد کر دیا جاتا. حضور مجرم تو اب بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، رہزن بھی ہیں، قزاق بھی ہیں، ڈکیت بھی ہیں، اب جرم کرنے والے ہیں مگر عذاب کیوں نہیں آتا؟ میرے آقا خاموش ہوئے. اور میں کہتا ہوں جب میرے آقا خاموش ہوا کرتے تھے تو پھر رب بولا کرتا تھا. اللہ بولا، اللہ بولا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب ڈکیت بھی ہیں، آج چور بھی ہیں، رہزل بھی ہیں، قزاق بھی ہیں، وارداتیے ہیں، ترار ہیں،
نباش ہیں، جیب کترنے والے ہیں، مگر بات یہ ہے ان کا تقاضا تو یہی ہے انہیں برباد کر دیا جائے، انہیں فنا کر دیا جائے، مگر تیری رحمت کا تقاضا کچھ اور کہہ رہا ہے، تیری زلفوں کا تقاضا کچھ اور کہہ رہا ہے، بددعا کے چہرے کی چمک کچھ اور کہہ رہی ہے۔ میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جب تک تو جلوہ فگن ہے میں انہیں اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اسعاف الراغبین شیخ سبان بڑی خوبصورت بات لکھی، یہ ہے نسب، نسب کے اعتبار سے قربت۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب تک اس دھرتی پر خانوادہ مصطفیٰ کا ایک بھی فرد، صرف ایک فرد، خانوادہ مصطفیٰ کا صرف ایک فرد وہ جب تک قائم رہے گا، رب ذوالجلال اس کی شرم و حیا کی وجہ سے قیامت کو بھی قائم نہیں فرمائے گا۔ جھوم جائے کوئی سبحان یہ قربت کہاں پر کمالیہ، کہاں پر پاک پٹن سے غور کرو۔ سبحان کہاں کمالیہ، کہاں پاک پٹن کے اندر کمال والا بابا، کتنا فاصلہ ہے، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم ان کی صحبت میں رہے، نہ ہم نے ان کے پڑوس میں رہے، مگر یہ قربت ہے، ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، اور یہی وجہ ہے یہ حق فرید یا فرید کا نعرہ لگانے والوں، گنج بخش سے فیض عالم کی صداؤں کو بلند کرنے والوں، شاہ رکن عالم کا تذکرہ کرنے والوں، اور شاہ صدر الدین کی باتیں کرنے والوں، اور شاہ نوشہ کی باتیں کرنے والوں، اور شاہ نقشبند کی باتیں کرنے والوں، یاد رکھو جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، یہ ان کا دیوانہ موجود ہوگا، ادھر غوث اعظم ہوں گے، ادھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں گے، ادھر داتا گنج بخش علی اجمیری ہوں گے۔ مولا میں نے تو کبھی انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، یہ سارے کہاں جمع ہو گئے؟ حکم ہوگا کہ تو ان سے پیار نہیں کیا کرتا تھا، جو تو ان سے پیار کیا کرتا تھا، المرء مع من احب الیہ، جب بندہ قیامت کے دن جس کے ساتھ پیار کرتا ہے، یاد رکھنا کہ قیامت کے دن وہ بندہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پیار سے میں کہتا ہوں ہم ولی سے پیار کرتے ہیں، ہم غوث سے پیار کرتے ہیں، ہم کتب سے ابدال سے پیار کرتے ہیں، ہم تبا تابی صحابی سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی اور رسول سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرتے ہیں، اس وعدے کے مطابق۔ یہ حقیقت ہے کہ جب قیامت کے دن ہوں گے تو جہاں کہیں آمینہ کے لال ہوں گے وہاں یہ غریب لوگ بھی ہوں گے، جہاں پر داتا گنج بخش علی اجمیری ہوں گے، اور جہاں پر یہ ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کا تذکرہ کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، اور یہ بھی ہوں گے، اور جہاں پر شاہ رکن عالم ہوں گے ان کے مریدین بھی ہوں گے، جہاں پر شاہ نقشبند ہوں گے ان کے غلامان بھی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جو جس سے پیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے قربت۔ ولی کہتے ہیں جو قریب ہو، تو کبھی قربت جو ہوتی ہے وہ نسبت کی وجہ سے پائی جاتی ہے، کبھی قربت دین کی وجہ سے پائی جاتی ہے، کبھی قربت جگہ کی وجہ سے پائی جاتی ہے، کبھی قربت نصرت کی وجہ سے پائی جاتی ہے، کبھی قربت پیار کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔
اور جو قریب ہوتا ہے اسے ولی کہا جاتا ہے. یارو ولی کا مفہوم مانا شیخ تفتازانی وہ لکھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی ہمیشہ کرتا ہے. بس اپنے آپ کو سارے تول سکتے ہیں. شیخ تفتازانی وہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے اور کہتا ہے میرے اللہ آنکھ تو نے دی ہے مگر اٹھے گی وہاں پر جہاں تو چاہے گا. سماعت تو نے دی ہے مگر یہ سماعت لگے گی وہاں جہاں تو چاہے گا. مولا تو نے قوت ذائقہ تو نے دی ہے مگر یہ ذوق وہاں لے گی جہاں تو چاہے گا. قوت شامہ تو نے دی ہے مگر چلے گی بڑھے گی وہاں جہاں تو چاہے گا. قوت باصرہ تو نے دی ہے مگر میرے اللہ بڑھے گی وہاں جہاں تو چاہے گا. مولا حواس خمسہ باطنہ وہاں پر حصے مشترک تو دی تو نے ہے مگر کام وہ کرے گی جو تو چاہے گا. وہاں پر مولا حصے خیال تو نے دی ہے مگر جو تو چاہتا ہے یہ کرے گی وہی کچھ. مولا یہ حصے وہم تو نے دی ہے اب یہ کام وہی کرے گی جو تو چاہے گا. مولا یہاں پر یہ قوت حافظہ تو نے دی ہے کام وہی کرے گی جو تو چاہے گا. حصے متصرفات تو نے دی ہے کام وہی کرے گی جو تو چاہے گا. پھر آواز آتی ہے وہ تو ہر کام پر یہی کہتا ہے ہر کام پر یہی کہتا ہے. آنکھ کام وہ کرے گی جو تو چاہے گا. دل کام وہ کرے گا جو تو چاہے گا. دماغ کام وہ کرے گا جو تو چاہے گا. میرے بندے پھر سن آج کام میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے الفاظ میرے مصطفیٰ کے ہیں کلمات میرے مصطفیٰ کے ہیں عطا رب ذوالجلال نے فرمایا من آدا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. یہ اللہ کی عطا ہے. ایسے شیخ سیالوی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ اس کی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہماری ذمہ داری پڑھنے پڑھانے کی لگا دی. یہ راستے میں قاری صاحب قاری محمد صدیق فریدی صاحب یہ مجھے راستے میں بتا رہے تھے ایسا بتا رہے تھے شاید اکٹھا سفر ہوا بتا رہے تھے کہ یہاں پر صرف چند دن انگلینڈ گئے ہیں. ذرا غور کرنا. کہتے ہیں وہاں پر حالانکہ ان سے کوئی ایسا رابطہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اب تک مجھے جب انہوں نے قرآن مقدس کو سنا تو اب تک وہ مجھے ہر سال عیدی بھیجتے ہیں. ایسے ہی کر نالے بھی دادے لاکھ روپیہ بھیجی 80,000 لاکھ روپیہ. اب دیکھیں ذرا غور کریں انہیں وہاں جا کر کوئی فیکٹری میں کام کیا. طالب علموں بطور خاص ذرا سوچے غور کریں کیا قاری محمد صدیق فریدی نے وہاں جا کر وہ کارخانے میں کام کیا کیا مل میں کام کیا. ایک نماز مسجد میں پڑھائی لوگوں نے کہا یہ بندہ قرآن ایسا پڑھتا ہے رب کا قرب دیتا ہے. اور پھر ان کا رابطہ مسلسل. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں جن کو نشہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر کے ملک جانا ہے وہ بھی نشے ذرا غور کریں کتنی مرتبہ یہ بندہ سامنے بیٹھا ہے کتنی مرتبہ پیشکش ہو گئی آپ ہمارے پاس آئے لیکن کہتے ہیں جو مجھے جامعہ افریدیہ کی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھانے کا مزہ ہے وہ کہیں آیا ہی نہیں. یہ آج سفر کی بات ہے. مولانا قاری حبیب اللہ شیخ اور یہ اکٹھے قاری صاحب نے ہمیں باتیں بتائیں. یہ میں آپ کے لیے بطور خاص اور ان لوگوں کے لیے جنہیں نشہ چڑھا ہوتا ہے کہ ہم نے باہر کے ملک جانا ہے اور نشئی بننا ہے. محبت مصطفیٰ کا نشہ لو زلف حبیب کبریا کا نشہ لو لب مصطفیٰ کا نقشہ اور وہاں پر وہ انداز لو. حضور علیہ السلام کی صبغت اللہ کی رنگت کا نشہ لو حضور کی اداؤں کا نشہ لو حضور کے پیار کا نشہ لو حضور کی حدیثوں کا نشہ لو اور قرآن مقدس کا نشہ لو.
اور جب بندہ یہ مست ہو جاتا ہے تو پھر اس مست بندے کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اس پیارے طلبہ، یہ وہ بات ہے، یہ نشہ ہے جسے نشہ چڑھ جاتا ہے پھر لوگ اسے غوث اعظم کہتے ہیں. جب نشہ چڑھ جاتا ہے پھر اسے داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں. جسے نشہ چڑھ جاتا ہے پھر اسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں. جسے نشہ چڑھ جاتا ہے اسے پاک پٹن والا بابا فرید الدین کہتے ہیں. اور نشہ چڑھ جائے، آج دنیا فرید الاثر کرتی ہے. یہ نشہ چڑھا ہے، مسلسل روزوں کا نشہ چڑھا، حضور کی محبت کا نشہ چڑھا، پیار کا چڑھا، جلوت میں خلوت میں حضور کے پیار کا نشہ چڑھا. اور اتنا نشہ چڑھا کہ یہاں پر عمر جتنی ہوئی رب ذوالجلال نے مسلسل 70 مرتبہ حاضریاں عطا فرما دی. بندہ نشہ چڑھتا ہے. قاری صاحب نے نشہ چڑھا تھا، وہاں پر اس کے کیا اسے کہتے ہیں، وہ ویزے کو ٹھکرایا. ذرا غور کریں، سامنے بیٹھے ہیں، اتفاقاً بات آ گئی تو رب ذوالجلال نے مستقل مدینے کا ویزا عطا فرما دیا. ہر 6 مہینے کے بعد جاتے ہیں، اس سے پہلے کبھی چلے جاتے ہیں. یہ نشے لو. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، بھائی تشریف رکھیے بیٹا، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں. آپ کو ثواب پورا ہو گیا، 100% ہو گیا، 100% ثواب ہو گیا. یارو یہاں پر غور کرنا. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، من آدا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی پیدا کرے گا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں خود میدان میں اتر آؤں گا. خود میدان میں اتروں گا. اور ولی کی نشانی کیا ہے یہ بھی ذرا سن لیں. حملۃ القرآن اولیاء اللہ، من والاہم فقد وال اللہ ومن عاداہم فقد عاد اللہ. قرآن کا نوکر، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، قرآن کا مفسر، قرآن پڑھانے والا. اور سرکار فرماتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ رب سے دشمنی کرتا ہے. جو اس سے پیار کرتا ہے وہ رب سے پیار کرتا ہے. اور اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی حدیث قدسی، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی پیدا کرتا ہے، یاد رکھو کہ میں خود میدان میں اترتا ہوں. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. جب کوئی شخص فرضوں کی ادائی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ میرے قریب آ جاتا ہے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. اور فرضوں کے ساتھ جب وہ نفلوں کی ادائی کرتا ہے وہ میرے اور بھی قریب آ جاتا ہے. مولا یہ ہے ولایت. مولا اور بھی فرماتا اور بھی قریب آ جاتا ہے، اور بھی قریب آ جاتا ہے. مولا کتنا قریب آ جاتا ہے؟ فرمایا حتی احبہ. جب وہ چلا تھا تو میری محبت کی تلاش میں چلا تھا. وہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں رب ہو کر اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا. اور جب میں پیار کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں پیار کرتا ہوں فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، پھر میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھا کرتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑا کرتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے. اذا سألنی لأعطینہ واذا استعاذنی لأعیذنہ. اب یہاں میری اس کی قربت اتنی بڑھ جاتی ہے، یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں. یہ ولی ہے، قریب آ جاتا ہے،
قریب ہو جاتا ہے۔ یارو فرق یہ ہے عام بندے میں اور اللہ کے ولی میں، فرق یہ ہے عام بندہ جب معاشرے میں قدم رکھتا ہے ماحول اس بندے کو بدل دیتا ہے۔ دیکھیے گرمیاں آتی ہیں، ماحول ہمارا گرم ہوتا ہے، بندے کو وہ ماحول بدل دیتا ہے۔ کپڑے ململ کے شروع ہو گئے، کاٹن کے شروع ہو گئے، ماحول ٹھنڈا ہو گیا، کپڑے گرم شروع ہو گئے، ماحول نے بندوں کو بدل دیا، ماحول نے بندوں کو بدل دیا۔ ہم مری کے علاقے میں چلے جائیں، ماحول بندوں کو بدل دیتا ہے، وہاں جا کر ہمارا کھانا پینا بدل جاتا ہے۔ ہم کراچی میں چلے جائیں، ماحول بندوں کو بدل دیتا ہے، ساحلی علاقہ ہے اور وہاں پر آدمی چائے زیادہ پینا شروع کر دیتا ہے، ماحول بدل گیا۔ گجرانوالہ میں چلے جائیں، وہاں پر کھانے پینے کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، ماحول نے بندوں کو بدل دیا۔ مگر اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ماحول کو بدل دیتا ہے۔ یہ فرق ہے، جو ماحول کو بدل دیتا ہے۔ حضور سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کیا ولیت؟ یقیناً۔ کیا یہ نبی تھی؟ نہیں۔ رسول تھی؟ نہیں۔ یہ ولیہ ہے۔ اور عرض کرتی مولا بھوک لگی ہوئی ہے، دیکھو ماحول ایسا ہے، جگہ بے آب ہو گیا، وہاں پر درخت جو ہے وہ بھی مرجھا چکے ہیں، مگر اللہ کا ولی ہوتا ہے جو ماحول کو بدل دیتا ہے۔ مولا بھوک لگی ہے، حکم ہوتا ہے کہ جاؤ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس تنے کو ہاتھ لگاؤ۔ دیکھا مولا یہ تو خشک ہے، فرمایا ہاتھ تو لگا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اوہ ہاتھ تو لگا۔ جب ہاتھ لگایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، مولا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا فَتُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ہاتھ تو لگا دے ماحول ایسا بدلے گا۔ اور ایک لمحہ نہیں گزرا، وہ جو خشک تنا تھا ہرا بھرا ہو گیا۔ ہرا بھرا کیا ہوا؟ اس پر کھجوریں لگ گئیں۔ کھجوریں کیا لگیں؟ ان کے اندر ہمرت اور سفرت پیدا ہو گئی۔ ہمرت اور سفرت پیدا کیا ہوئی؟ پوری پک گئی، اور ڈوکے کے بعد پک گئیں، پکنے کے بعد اتر کر اللہ کی بندی ولیہ کے دامن میں گر جاتی ہیں۔ اللہ کا ولی ماحول کو بدل دیتا ہے۔ اللہ کے ولی نے ماحول کو بدلا، اور وہاں پر دیکھو یہاں پر ماحول کو بدلا تو فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ وہاں پوچھا، سلیمان پوچھ رہے ہیں اور تمہارے اندر کوئی ایسا بشر بھی ہے کہ جو تخت بلقیس کو لے آئے؟ ایک جن اٹھا، انہوں نے کہا جی اگرچہ فاصلہ تو کافی ہے مگر آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بھائی میں یوں گیا یوں آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہو کہ ہم مجلس برخاست نہ کریں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، تو اتنی دیر آئے گا نہیں؟ وہ چپ کر گیا۔ ایک بندہ اٹھا، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ حضور اب اللہ کا ولی ماحول کو بدلنے لگا۔ حضور آنا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور ابھی آپ اپنی آنکھ جھپکنے نہیں پائیں گے کہ تخت بلقیس میں خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ماحول کو بدل دیا۔
ماحول کو بدلتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ ماحول کو بدلتا ہے۔ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اللہ کا بندہ ماحول کو بدل رہا ہے، غیب کی خبریں دے رہا ہے، تم گھر میں کیا کھا کر آئے ہو، گھر میں چھوڑ کر کے آئے۔ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اللہ کا بندہ ماحول کو بدل دیتا ہے۔ جو کوڑ زدہ بندے ہوتے عیسیٰ روح اللہ انہیں ہاتھ لگاتے، رب ذوالجلال انہیں شفائے کاملہ عطا کر دیا۔ اللہ کا بندہ ماحول کو بدل دیتا ہے۔ مردے کو لائے، مردے کو لائے، اور مردے کو لانا تھا، ہاتھ پھیرا، پیارے عیسیٰ روح اللہ نے، رب ذوالجلال نے انہیں زندگی عطا کر دی۔ اللہ کا بندہ ماحول کو بدل دیتا ہے۔ ماحول یہ ہے کہ بندہ جانوروں کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ ماحول ہے، مگر اللہ کا بندہ ماحول کو بدلتا ہے کہ غور کرنا، اللہ کا بندہ ماحول کو بدلتا ہے۔ بغداد کا علاقہ ہے، ایک بیل کے پیچھے میرا غوث اعظم چل رہا ہے، ماحول کا بدلا، اور اس بیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہتا ہے ما خلقتا لہذا، اے پیارے عبد القادر، تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ جانوروں کو چراؤ، اور تم تو اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ بندوں کو پکڑ کر رب سے ملاؤ۔ ماحول کو بدل دیا۔ خلیفہ ابو المظفر آیا، 10 تھیلے لے کر آیا، یہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں، فرمایا لے جاؤ، نہیں مجھے ضرورت نہیں، آپ کو میں نے دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، میں نہیں لینا چاہتا، بضد ہوا میں نے دے کر جانے۔ آپ نے ایک تھیلے کو پکڑا، اسے نچوڑا۔ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو ماحول کو بدلتا ہے۔ نچوڑا، اشرفیاں وہ لے کر آیا، سکے لے کر آیا، چاندی موتی لے کر آیا، مگر آپ نے اسے نچوڑا تو اس کے اندر سے خون کے قطرے نکلے۔ ابو المظفر پوچھتا ہے یہ کیا؟ فرمایا تو غریبوں کا مال نچوڑ کر میرے پاس لے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ماحول کو بدل دیتا ہے۔ ماحول یہ بنا، عرصہ دراز پہلے وہ ایک بیڑا ڈوب گیا، مگر اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ماحول کو سازگار کر دیتا ہے، ہاتھ کو پانی کے نیچے لے جاتا ہے اور ڈوبے ہوئے بیڑے کو بھی ترا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ماحول کو بدل دیتا ہے۔ یارو اب یہ اللہ کا ولی ماحول کو بدلتا ہے، تو یہاں پر جو اس کا طریقہ ہے جو رب نے ہمیں عطا فرمایا کہ یہ میرا بندہ ولی بن کیسے جاتا ہے، سب سے پہلے ہے کہ دل کی صفائی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلا الى اموالکم، وہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے اے بندہ پڑھے قرآن، دل کے اندر کڑ ہو، رکھے روزے، دل کے اندر حسد ہو، جائے حج پر اور چکر کاٹے بیت اللہ کے اور دے چکر بندوں کو، وہ بندہ کیسا؟ وہ بندہ کیسا؟ وہ بندہ نہیں ہے اصل میں، وہ بندے کے روپ میں بھیڑیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارا رنگ کیسا ہے، روپ کیسا ہے، وہ تم گورے ہو، کالے ہو، موٹے ہو، پتلے ہو، لمبے ہو، ٹھگنے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، وہ نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے اندر اور جو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بے رغبت ہو جاؤ۔ ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال
دل لی عملا اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. حضور کے مجھے وظیفہ عطا فرمائے، جب میں وہ وظیفہ کروں میرا رب بھی راضی ہو جائے، رب کی ساری مخلوق بھی راضی ہو جائے. وہ سنو وظیفہ کیا ہے. فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس. دنیا کے اندر بے رغبت ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے ساتھ پیار کرنے لگ جائے گا. وازہد فی ما فی ایدی الناس، لوگوں سے طلبگاری نہ کرو، یہ خود فقیرت میں کیا دے سکتے ہیں. وازہد فی ما فی ایدی الناس، جب مخلوق خدا سے بے نیاز ہو جاؤ گے. وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس، جب تم بے نیاز ہو جاؤ گے یہی لوگ تمہارے ساتھ نیاز مند بن جائیں گے. الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد والرغبت فی الدنیا تکسر الہم والحزن. دنیا کے اندر جب بندہ رغبت رکھتا ہے، دنیا کے اندر جب رغبت رکھتا ہے، بندے کا من بھی پریشان ہوتا ہے، اس کا تن بھی پریشان ہوتا ہے. اور جب دنیا کے اندر رہتا ہوا کوئی بھی شخص زاہدانہ زندگی کو اختیار کرتا ہے، اس کی توجہ نگاہ اٹھتی ہے، مولا میں تیری رضا کا طالب ہوں. دل سے اٹھتی ہے، مولا میں تیری رضا اور پیار کو چاہتا ہوں. جب مقام یہاں تک ہوتا ہے تو پھر بندے کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے، بندے کا من بھی اجلا ہو جایا کرتا ہے. اور تیسری بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ جل جلالہ جو پیار کرتا ہے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، بندوں سے پیار کرتا ہے کہ میرے بندے تو اللہ تللے کی زندگی بسر کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا ہے، تیری نگاہ میری طرف نہیں اٹھتی. تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن، میرے بندے میری طرف متوجہ ہو. اللہ فرماتا ہے میری طرف دیکھ، میری طرف آ. اور بندے کا رب کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے؟ فرائض کو ادا کر رہا ہے، نوافل پیش کر رہا ہے، نگاہوں کی بصارت اس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اندر کی بصیرت اس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اپنی نہیں اللہ جل جلالہ کی رضا کا طالب ہے. اور جب یہ بندہ وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر یہ مطلب ہوتا ہے کہ میرے بندے تفرغ لعبادتی، یہ کام کرنے کے لیے آجا میرے پاس. مولا تو پھر دے گا کیا؟ ہم تو دنیا دار سے لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. فرماتا ہے املأ صدرک غنن، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اندر سے امیر کر دوں گا. تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو میری طرف نہ آیا مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تجھے بڑا مصروف رکھوں گا. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تجھے بڑا مصروف رکھوں گا. لیکن ہوگا کیا؟ لَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، مگر یاد رکھ کہ میں تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا. جب تو میرا نہیں بنتا تو میں تجھے کیسے عطا کروں؟ اور پھر اذا رأيتم الرجل قد اوتي زهدا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يعطي الحكمة، جب تم کسی کو دیکھو مناسب سی بات کرتا ہے اور لگی بات اللہ کی کرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ. فإنه يعطي الحكمة، چونکہ اب یہ قریب ہو گیا ہے. فاقتربوا، تم اس کے قریب ہو جاؤ، ولی بن جاؤ. فاقتربوا منه، اس کے قریب ہو جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ يُعْطَى الْحِكْمَةَ مِنْهُ، اس بندے کو رب کی طرف سے حکمت اور دانائی کا تحفہ دیا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے. تو ولی فَاقْتَرِبُوا، تو تم قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ. جب بندہ اس کے قریب ہوتا ہے، اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے، تو پھر یہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ کے کام ہوا کرتے ہیں. پھر یہاں پر آج پریشانی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ آپ دیکھ لیں جی، ڈاکٹر دیکھتے ہیں جی آپ کا دل کی دھڑکن ٹھیک ہے، حکیم سنیاسی نے دیکھا اور جناب بالکل آپ ٹھیک ہے. بلڈ پریشر جی بالکل ٹھیک ہے، نارمل ہے. اور جی یہاں پر اور کوئی وجہ نہیں ہے. بھائی اس کا ایکس رے لو، بھائی پھیپڑے بالکل ٹھیک ہے. بھائی اور کوئی ٹیسٹ لو، بھائی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پریشان کیوں ہے؟
کبھی غور کیا؟ یہ پریشانی یہ تیری اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ جب بندہ رب سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہی پریشان ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی پریشانیوں سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اسی ادارہ جامعہ انوار الفرید کو بے پناہ برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ اور شیخ سیالوی جو بہت بڑا ہمت کا کام کیا ہے، شیخ سیالوی ہم سب کی طرف سے آپ کو تھوڑی سی نہیں بہت بڑی مبارک۔ اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ میں پہلے تو جگہ کو جا کر دیکھ کر آیا بھی تھا، اب آپ نے چونکہ سب کے سامنے دعوت دی ہے تو سب کے سامنے ہی میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ اتوار کو میں نے کہیں جانا نہ ہو، صحیح جیسا بھی ہو سکا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی تو میں حاضر ہو سکوں۔ اور اگر یہ آپ کی محبت ہے، کیونکہ آپ کے بابا جی قبلہ سے، بابا جی قبلہ کا آپ سے پیار ہی اتنا ہے، تو اگر ایسا ہو سکتا میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اگر نہ ہو سکوں تو یہ آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ پھر میں کوئی ایسی مصروفیت ضرور ہوگی کہ جس کی وجہ سے میں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے رب ذوالجلال اس بابرکت مقدس محفل شریف کا ثواب، کہے گئے کلمات کا ثواب، نعت خوانی کا ثواب، اے پیارے اللہ کریم جس قدر اوراد و وظائف پڑھے گئے ان سب کا سوال، جن بچوں نے قرآن مقدس یاد کیا، حفظ کیا، ان کے تعلم کا ثواب، جنہوں نے انہیں پڑھایا ان کی تعلیم کا ثواب، اے پیارے اللہ کریم حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار تک پہنچا۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی ذوات قدسیہ تک پہنچا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء مقربین، تمام مسلمان مردوں عورتوں کی روحوں تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم تمام سلاسل اولیاء، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے اولین و آخرین تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم اپنے بندے قاری محمد سرور خادم فریدی رحمہ اللہ آپ کی روح پرفتو تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم ہمارے والدین کریمین، آئزہ، اقربا جتنے بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سبھی کو غریق رحمت فرما، ہم سب کو علم عطا فرما، ہم سب کو عمل عطا فرما، ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم تو حفاظت کرنے والا ہے حفاظت فرما، علم دینے والا ہے علم عطا فرما، فضل کرنے والا ہے فضل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه وآله وأصحابه أجمعين۔